اور نمبر 8 آیت نمبر 47 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام دنیا والوں پہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کی طرف سے کوئی ادائیگی نہیں کر سکے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کر جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں سخت عذاب تکلیف میں رکھتے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں آپ لوگوں کے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 رات کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر آپ لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اس کے بعد، اس حال میں کہ تم ظالم رہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والا دین دیا تاکہ تم لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے میری قوم تم لوگوں نے اپنی اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ بچڑے کو معبود مانا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب اپنی برات کے لیے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہاری برات کے لیے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی واقعی توبہ قبول فرمانے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہ لوگوں تمہیں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمام دنیا والوں پہ تمہیں فضیلت دی۔ تو سوال دل میں یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہماری امت سب سے افضل ہے، دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افضل الامم
خیر الامم تو یہ امت ہے، ہمارے نبی سب سے افضل اور ہماری امت بھی سب سے افضل، اور قرآن تو دوسری طرف فرما رہا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام دنیا والوں پہ فضیلت دی۔ اور دوسری طرف حضور کی مبارک ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں اور میری امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی جا نہیں سکتا۔ تو یہاں سے ان کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، وہاں سے ہماری فضیلت معلوم ہو رہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمام دنیا پہ اے بنی اسرائیل تمہیں فضیلت دی۔ یہ قول محمول ہے اس وقت جب دنیا میں جتنے سارے لوگ تھے سب پہ ان کو فضیلت حاصل تھی۔ ہماری امت اس وقت موجود نہیں تھی، اس وقت جتنے لوگ دنیا میں تھے تو سب سے افضل دنیا میں بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سب سے افضل تھی۔ باقی رہا بات کا زمانہ تو تمام امتوں میں تو بالجملہ یہ امت سب سے افضل ہے، تو دونوں باتیں درست ہو گئی۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی طرف سے کوئی ادائیگی نہیں کر سکے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ وقت بھی یاد دلایا کہ فرعون آپ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا نجومیوں کے کہنے پہ، اور عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو خفیہ رکھا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ایک دن اچانک فوجی ان کے گھر میں داخل ہو گئے، فرعون کے کارندے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں تنور کے اندر پھینکا۔ تو وہ آئے، انہوں نے تلاشی لی کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ادھر ایک بچہ ہے، تو تلاشی لی، بچہ نہیں ملا۔ تنور میں دیکھا تو آگ بھڑکتی آ گیا۔ واپس چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ بچہ تو ویسے بھی جل گیا۔ دیکھا تو صحیح سلامت تنور کے اندر محفوظ موجود ہے۔ تو وہاں سے اٹھایا اور بڑی خوش ہوئی، اور پھر جب آئندہ پھر خطرہ محسوس ہوا تو اللہ نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ اب میں نے اپنے پیغمبر کو پالنا ہے، لیکن جو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کے گود میں نے پالنا ہے۔ اب میں نے اپنے پیغمبر کو پالنا بھی ہے، اور جو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کے گود میں نے پالنا ہے۔ عجیب شان ہے اللہ کی۔ تو اس کی والدہ نے اس کو تابوت بنوا کے اس میں رکھا اور پانی میں چھوڑا، تو جا کے فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام شہزادہ کہا جاتا تھا، 30 سال تک شہزادہ کہا جاتا تھا، شاہانہ لباس پہنتا تھا، اعلیٰ گھوڑے پہ سواری کرتا تھا۔ 30 سال کے بعد پھر وہ قبطی کے قتل کا واقعہ، اور پھر وہاں سے یہ خفیہ اطلاع ہوئی کہ اب آپ کی تحقیق ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہاں سے آپ نے نکلنا ہے۔ پھر مصر سے روانہ ہوئے اور مدین آ پہنچے۔ مصر کے حدود سے نکل کے سعودی عرب میں جیسے ہی داخل ہوا تو مدین کی بستی آتی ہے۔ تقریباً سعودی عرب کے حدود شروع ہو کے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ مدین کی بستی ہے۔ وہاں شعیب علیہ السلام کے ہاں
10 سال تک رہے، پھر واپس گئے، فرعون سے مناظرے ہوئے، مقابلے ہوئے، پھر بد دعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کو یہاں سے واپس لے جانے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ قوم فلسطین سے آئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پھینکا گیا، وہاں سے مصر کے قافلے نے اٹھایا، جا کے مصر میں پہنچا، ریان اور قطفیر کی حکومت کا دور اس کے گھر میں اللہ نے پالا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تعارف ہوا، تو فرمایا کہ میرے والد صاحب کو بھی ساتھ لے آنا۔ تو پورا خاندان آ گیا۔ ایک روایت میں کہ 70 افراد آئے تھے، ایک روایت میں 100 افراد آئے تھے۔ اور یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے کہ ابتدا میں جب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے تھے جنگل میں شکار کے بہانے، تو وہاں سے وہ خون آلود قمیص اٹھائی اور آئے، بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون لگوایا اور قمیص پیش کی کہ ہمارا بھائی تو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا، عجیب بھیڑیا تھا، میرا بیٹا کھا گیا اور قمیص ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہے۔ قمیص تو صحیح سلامت تھا، وہ قمیص دیکھ کے خون اور اپنے بیٹے کی قمیص تو پہچانتے تھے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب اللہ کی شان کے بیچ میں کتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ پھر جب اللہ نے غم بھی اپنے بیٹے کا قمیص کے ذریعے، پھر جب خوشی کا وقت آیا پھر بھی اس نے قمیص بھیجی کہ میری یہ قمیص میری والد، اذهب بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي يأت بصيرا واتوني باهلكم اجمعين۔ یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے والد صاحب کے چہرے پہ رکھنا، اس کی بینائی لوٹ کے آئے گی، سب کے سب نے آنا ہے، اب شاہی زندگی بسر کریں گے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے، وہاں سے ان کی نسل مصر میں آباد ہوئی تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے عرصے دراز بعد آئے، 3 یا 4 پشتوں کے بعد آئے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنی قوم کو اپنے علاقے، اصل آبائی علاقے میں لے چل۔ پیچھے فرعونیوں نے پیچھا کیا، وہ ہلاک ہو گئے، اگرچہ ان کو اپنے وطن پہنچنے میں 40 برس کا عرصہ لگا۔ وادی تیہ کا واقعہ مشہور ہے، 40 برس لگے۔ اسی وادی تیہ میں تورات بھی ملا، 40 دن کی عبادت، 30 دن روزے رکھو، 10 دن اعتکاف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ ہوا تب پھر آپ کو تورات کی کتاب دوں گا۔ وہ ادھر گئے کوہ طور پہ، کوہ طور کے قریب ہی یہ میدان مورخین لکھتے ہیں، کوہ طور کے قریب میدان ہے وادی تیہ، اس میں قوم رہی۔ وہ ادھر گئے، پیچھے قوم رہ گئی۔ وہ سامری نے جو کہ سونار تھا، اس نے یہ کام کیا کہ سب لوگوں سے سونا آگ میں وہ ڈلوا کے اس سے ایک ڈھانچہ تیار ہوا، اور جس کے منہ میں اس نے جبریل امین کے گھوڑے کی مٹھی ڈال دی تو اس نے ایک آواز دی، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ معبود تو ادھر ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ گئے ہیں کوہ طور پہ کہ میرا رب ادھر ہے۔ سامری نے اس پہ ابھارا، موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑے ناراض ہوئے، سامری کو بد دعا دی۔ سامری پہ بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ صحراؤں میں پھرتا تھا، اور روایت میں کہ جب بھی انسانوں کے قریب ہو جاتا تھا
کسی کو سامری ہاتھ لگاتا تھا یا کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا تھا تو 3 دن دونوں کو بخار کی شکایت ہوتی تھی. 3 دن دونوں کو مسلسل بخار کی شکایت ہوتی. اس وجہ سے وہ صحراؤں میں پھرتا رہا سرگرداں. ایک روایت میں کہ آخری وقت میں سامری نے توبہ کی، یہ بھی روایت ہے. اور سامری کی قبر آج بھی، یہ گزشتہ سال ساتھی تھے، ہم گئے تھے اس کی قبر پہ. یہ مسقط کے شہر سلالہ میں ناریل کے باغات ہیں، باغات کے درمیان میں سامری کی قبر موجود ہے. اور اصل نام اس کا بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، یا بعض نے ظفر بن موسیٰ. پھر اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ انہوں نے جو بچڑے کی عبادت کی ہے، اب جن لوگوں نے یہ عبادت کی ہے وہ دوسرے لوگوں نے ان کو قتل کرنا ہے. یا اللہ یہ کیسے قتل کریں گے؟ ان میں سے باپ، بعض بھائی، چچا اور رشتہ دار ہیں. اللہ نے ایک بادل کو لایا جو بالکل اندھیرا ہو گیا تو ان کو قتل کر کے، روایت میں کہ سب کے سب قتل نہیں ہوئے تھے، تقریباً 6 لاکھ میں سے 70,000 افراد قتل کیے گئے. اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کر میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام دنیا والوں پہ اس زمانے کے بقدر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی کسی کی جانب سے کوئی ادائیگی نہیں کر سکے گا اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی شفاعت. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں نجات دی، آل فرعون تمہیں سخت عذاب اور مصیبتیں فرعون کی قوم تمہیں پہنچاتی تھی. وَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پاڑا تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر آپ لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اس کے بعد اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والا دین دیا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم، آپ لوگوں نے اپنی اوپر ظلم کیا ہے. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ آپ لوگوں نے بچڑی کی عبادت کی. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی برات کے واسطے توبہ کر اپنے آپ کو خود ہی قتل کر. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے، اپنی نجات کے لیے تمہاری توبہ کو اللہ قبول فرمائیں گے. واقعی وہ توبہ کو قبول فرمانے والے مہربان ہیں. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو قصوروار خطا رحم معاف فرما. مردگان اہل اسلام جتنی بھی رحلت فرما چکے ہیں میرے والدین سمیت، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ والی مبارک زندگی جو آپ کو پسند ہو نصیب فرما. آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک وکرمک.